صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، آئیے میں وہ واقعہ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، برس والا، گنجا اور اندھا۔ اللہ پاک نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ ان کے پاس انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ برس والے کے پاس آیا، جو برس کا مریض تھا، اس کے پاس آیا اور اسے پوچھا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد پسند ہے، اور میری خواہش ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا، جلد بھی اچھی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹنی پسند ہے۔ اسی وقت اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے دعا دی اللہ پاک تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ دور ہو جائے۔ فرشتے نے کہا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ چیز جاتی رہی، گنجا پن دور ہو گیا جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اور اس کے سر پر بہترین بال اگائے۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے، گائے مجھے بڑی پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی اللہ پاک تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ پاک میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ اب اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دینا شروع کر دیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے جانور اتنے بڑے کہ ایک کے اونٹوں کی، دوسرے کے گایوں کی اور تیسرے کے بکریوں سے ایک پوری وادی بھر گئی۔ پھر اس برس والے جو تھا، مریض کا برس کا مریض جو تھا، اس کے پاس اس کی پہلی صورت یعنی برس کی حالت میں آیا اور اس سے کہا میں ایک غریب اور مسکین شخص ہوں، میرے پاس زادہ راہ ختم ہو گیا ہے اور واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا میرے خیال سے میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی؟ لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے اور تو فقیر اور محتاج تھا، پھر اللہ تعالی نے تجھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا مجھے یہ تو سارا مال وراثت میں ملا ہے اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی صورت میں آیا
اور اس سے بھی وہی بات کہی جو برس والے سے کہی تھی کہ میں غریب ہوں اور میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، مسکین شخص ہوں اور واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے ان کے خوبصورت بال دیے وغیرہ، اس کو بھی وہی باتیں کی، اس نے بھی برس والے کی طرح جواب دیا۔ جو برس والے نے کہا تھا یہ تو مجھے تو جدی پشتی ملا، یہ تو وراثت کا ہے، اس نے بھی اسی طرح ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی حالت میں آیا اور کہا میں ایک مسکین مسافر ہوں اور میرا زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، آج کے دن میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ پاک کی ذات سے امید ہے اور اس کے بعد مجھے تیرا آسرا ہے۔ میں اسی ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی کہ مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ تو وہ کہنے لگا میں تو پہلے اندھا تھا، پھر اللہ پاک نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، تو جتنا چاہے اس مال میں سے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے۔ اللہ پاک کی قسم تو جتنا مال اللہ پاک کی خاطر لینا چاہے لے لے، میں تجھے مشقت میں نہ ڈالوں گا، یعنی منع نہ کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے ہی پاس رکھ، تم تینوں شخصوں کا امتحان لیا گیا، تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد